چوتھی منزل میں وہ ساس ہے۔ آپ اگر بیٹے سے زیادہ بیٹی کو تعلیم دیں گے تو 1 نمبر کی بیٹی ہوگی، آگے چل کر کے 1 نمبر کی بیوی بنے گی، آگے چل کر کے 1 نمبر کی ماں ہوگی، آگے چل کر کے 1 نمبر کی ساس ہوگی۔ مرد پڑھا، عورت پڑھی، خاندان پڑھا۔ جانتے ہیں عورت کا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ 2 وجہ سے۔ ہر گھر میں عالم نہیں ہوتا، اس لیے عورت کو پڑھنا ہی پڑے گا، اور ہر عورت کے لیے پردہ ہے، پردے میں ساری بات پوچھ نہیں سکتی، اس کو سارا علم ہو نہیں سکتا، اس لیے پڑھنا ضروری ہے۔ اور جانتے ہیں عورت کے لیے پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ عورت 2 طرح کی ہوتی ہے، گھر میں رہتی ہے، اس کو بھی پڑھنا ضروری ہے۔ ایک عورت تھی جس کو ملازمت کرنی ہے، تجارت کرنی ہے، اس کو مکمل تعلیم حاصل کرنی پڑے گی، تبھی سمجھ میں آئے گا کہ جائز تجارت کیا ہے، جائز ملازمت کیا ہے۔ عورت کا پڑھنا کیوں ضروری ہے؟ جانتے ہیں عورت بھی انسان ہے، جب تک پڑھے گی نہیں اس کو انسانیت نہیں آئے گی۔ عورت مسلمان ہے جیسے مرد مسلمان ہے، جب تک پڑھے گی نہیں اسلام کی قدر و قیمت نہیں جانے گی۔ عورت 1000 خوبصورت ہو جائے لیکن اگر علم نہیں ہے تو بدسیرت ہے، اگر علم آ جائے تو عورت دنیا کی سب سے بڑی دولت ہے۔ 4 مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بیٹی کے گھر باپ آیا، بیٹی نے بستر سمیٹ دیا، تو باپ نے کہا کہ کیا بیٹی میں اس بستر کے لائق نہیں ہوں یا یہ بستر میرے لائق نہیں؟ تو بیٹی کا جواب سنیے، آپ اللہ اور اس کے رسول کے دشمن ہو، یہ رسول کا بستر ہے، اس بستر کے لائق تم نہیں ہو، یہ جائے کہ تم اس بستر کے لائق ہو۔ بیٹی کے اس جملے نے باپ کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا، اسلام کی طلب ہوئی، پھر کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ ادھر ماں ہے ادھر باپ ہے، بیچ میں بیٹا ہے، ماں مسلمان ہے باپ مسلمان نہیں ہے۔ باپ کہہ رہا بیٹا بھول سے مسلمان مت ہونا، ماں کہہ رہی ہے بیٹا جیسے میں مسلمان ہوں تم مسلمان ہو جاؤ۔ اس معصوم کو دیکھیے، کبھی ماں کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی باپ کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی ماں کی طرف دیکھ رہا ہے، کبھی باپ کی طرف دیکھ رہا ہے، ماں کا جادو چل گیا، بیٹا کلمہ پڑھ کر مسلمان۔ تیسری مثال آپ کی خدمت میں لے کر کے آ رہا ہوں، بہت دھیان سے اس کو سنیے گا۔ بیوی مر گئی، 2-4 دن شادی کے ہوئے، بیوی مر گئی، اب اتنا مایوس ہوا کہ فیصلہ لے لیا کہ اب مجھے نکاح کرنا ہی نہیں۔ بہن کو پتا چل گیا، جلدی سے آئی، کہا بھائی صاحب کیا بات ہے، تم دوسری شادی نہیں کرو گے؟ کہا نہیں۔ کہا بھائی صاحب بہت بڑا نقصان ہے، شادی کر لو، تمہاری نیک اولاد ہوگی، تم کو ہر سانس کے بدلے اللہ صدقے کا ثواب دے گا۔ ارادہ بدل گیا۔ آخری مثال پر پیغام ختم کر رہا ہوں، حجاج بن یوسف کا دربار ہے، 3 آدمی گرفتار ہیں، ایک عورت روتی ہوئی آئی، کہا تم نے میرے بیٹے کو گرفتار کیا ہے، میرے شوہر کو گرفتار کیا ہے، میرے بھائی کو گرفتار کر دیا ہے، چھوڑ دو۔ حجاج بن یوسف نے کہا میرے کٹر دشمن ہیں، 2 کو پھانسی پر چڑھا کر کے رہوں گا، 1 ہی کو چھوڑ سکتا ہوں، اب تمہاری مرضی، جس کو چھڑاؤ جس کو پھانسی کے حوالے کرے۔ اب اس عورت کا کتنا سخت امتحان ہوگا کہ کس کو بچائے اور کس کو موت کے حوالے کرے۔ 5 منٹ میں اس عورت نے فیصلہ لیا، کتنا زبردست فیصلہ ہے۔ بہن پر ستم کرنے والے آج سے توبہ کیجئے کہ بہن کے اوپر ستم نہیں کریں گے۔ تاریخ میں بہن کا کتنا بڑا کردار ہے دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ اس نے کہا میرے بھائی کو چھوڑ دو، بھائی کو چھوڑ دیا گیا، بیٹے کو پھانسی ہو گئی، شوہر کو پھانسی ہو گئی۔ اب حجاج سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، یہ عورت تو کتنی سنگ دل ہے، تو نے بیٹے کو نہیں بچایا بھائی کو بچایا، تو نے شوہر کو نہیں بچایا بھائی کو بچایا۔ اس عورت کا جواب سنیے، اس عورت نے کہا کہ میں جوان ہوں، میری شادی ہو جائے گی، مجھ کو شوہر مل جائے گا، خدا مہربان ہوا تو مجھ کو بیٹا بھی مل جائے گا، لیکن میرے ماں باپ مر چکے ہیں، بھائی نہیں آئے گا۔ انشاءاللہ کام زیادہ لیں گے، تعلیم کم دیں گے، ہاتھ اٹھائیے۔ تعلیم عورتوں